حضرات ذوالفقار، اس کے بعد خالق کائنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے نور کو پھر عرش کے پردوں کے اندر رکھنا شروع کیا۔ یہ جو عرش کے پردے ہیں یہ 70,000 اللہ پاک نے پردے بنائے ہیں۔ ایک ایک پردہ اور دوسرے پردے کے مابین جو فرق ہے، فاصلہ ہے، وہ 70,000 سال کا ہے۔ عرش کے 70,000 پردے ہیں اور ایک سے دوسرے کے مابین 70,000 سال کا فاصلہ۔ عرش کی چھت کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر پھر آگے لا مکان ہے۔ عرش سے نیچے جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، سدرۃ المنتہا سے نیچے مقام افق، اور مقام افق سے نیچے 7ویں آسمان کی چھت، پھر چھٹا، پھر 5واں، پھر چوتھا، پھر پہلا، پھر آگے یہ خلا اور پھر آگے یہ زمین۔ یہ ایک ترتیب ہے۔ تو عرش کے 70,000 پردے خالق کائنات نے بنائے ہیں۔ یہ پردے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے پردے ہیں۔ ایک پردہ صفت عبودیت کا پردہ، صفت صبر کا پردہ، صفت صدق کا پردہ، صفت رحمان کا پردہ، صفت رحیم کا پردہ، صفت کریم کا پردہ۔ اگر یہ رب ذوالجلال کی صفات لکھی ہوئی ہیں، یہ ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پردوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ ایک ایک پردے کے اندر ایک ایک صفت کا رنگ ہے۔ ایک ایک پردے کے اندر محبوب کی نورانیت کو خالق کائنات نے 70,000 سال تک رکھا۔ عجیب بات ہے، 70,000 سال تک ایک ایک پردے کے اندر محبوب کی نورانیت کو رکھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولا کیوں رکھا؟ پہلی بات تو یہ کہ اتنا لمبا عرصہ محبوب کو ایک ایک پردے کے اندر رکھا جا رہا ہے، یا باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا انسان اس لیے کہ میں یہ چاہتا تھا، چونکہ یہ میرے صفات کے پردے ہیں، جب میرے محبوب کی نورانیت ان پردوں کے اندر رہے گی، میرے محبوب کے اوپر میری صفتوں کا رنگ چڑھ جائے گا، میرے محبوب کے اوپر میری صفات کا رنگ چڑھ جائے گا۔ جب صفت رحمان کے اندر میرے محبوب کو میں رکھوں گا، اس کا رنگ چڑھے گا، میرا محبوب ظاہراً رحمان بن جائے گا۔ صفت رحیم کے پردے میں رکھوں گا، اس کا رنگ چڑھے گا، محبوب رحیم بن جائے گا۔ صفت کریم کے پردے میں رہے گا، اس کا رنگ چڑھے گا تو کریم بن جائے گا۔ صفت غفار کے پردے میں رہے گا، اس کا رنگ چڑھے گا تو محبوب غفار بن جائے گا، قہار بن جائے گا، اول بن جائے گا، آخر بن جائے گا، ظاہر بن جائے گا، باطن بن جائے گا۔ تو جو صفات میں رب ذوالجلال کی ہیں، ان کا رنگ میرے محبوب کے اوپر چڑھ جائے گا، تو جیسے میں ہوں میرا محبوب میرے ہی جیسا دکھنا شروع ہو جائے گا، میرے ہی جیسا۔ یہ میں نے جملہ بول دیا، آؤ اس کا میں آپ کو حدیث سے ثبوت بھی دوں۔ خالق کائنات نے جب آخری پردے کے اندر محبوب کی نورانیت کو رکھا، سرکار فرماتے ہیں جب 70,000 سال گزر گئے، اس کا رنگ بھی میرے اوپر چڑھ گیا، تو رب ذوالجلال نے جب مجھے وہاں سے نکالا، جب نکالا، رب ذوالجلال نے اپنی کرم والی، اپنی محبت والی اور اپنی عنایت والی جب نظر میری نورانیت کے اوپر ڈالی، بے ساختہ خدا بول پڑا، خدا بول کے کہتا ہے فَإِذَا هُوَ كَمَثَلِي، یہ محبوب تو مجھے میرے ہی جیسا دکھ رہا ہے، یہ محبوب تو مجھے میرے ہی جیسا دکھ رہا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال کی صفات کا رنگ محمد مصطفیٰ کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ ان پردوں کے اندر محبوب کی نورانیت کو رکھا تاکہ جو صفات رب ذوالجلال کی ہیں، محبوب کے اوپر ان کا رنگ چڑھ جائے، محبوب کے اوپر ان کا رنگ چڑھ جائے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِذَا هُوَ كَمَثَلِي، جب آخری پردے سے گزار کے باہر نکالا تو مجھے یوں لگا جیسے میرا محبوب میرے ہی جیسے ہوتا ہے۔ یہ خدا کا جملہ ہے، فَإِذَا هُوَ كَمَثَلِي، میرا محبوب مجھے میرے ہی جیسے دکھا۔ اب اس بات کو اگر میں دوسرے اینگل سے سرکار کی زبان سے بیان کروں، سرکار کی زبان سے بیان کروں تو بڑی محبت کی بات آپ کے نظر کرنے لگا ہوں۔ سرکار جب مکہ کے اندر گئے نا، ابتداً جب آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا، آپ نے فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے۔ آپ نے دعویٰ کر دیا لوگو 360 جن کو تم دیکھتے ہو روز وہ جھوٹے ہیں، اور ایک وہ جو نظر بھی نہیں آتا وہ سچا ہے، ایک وہ جو نظر نہیں آتا وہ سچا ہے، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا محمد کیسی بات کر رہے ہیں، زمانہ گزر گیا، آباء و اجداد ہمارے مر مٹی ہو گئے، انہی پتھروں کے سامنے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، انہی کو اپنا خدا مانتے تھے،
آج آپ انوکھی بات کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جھوٹے ہو گئے وہ ایک سچا ہو گیا؟ اچھا مان لیتے ہیں تم صادق ہو، تم امین ہو، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم نے امانت میں خیانت نہیں کی، تمہاری زندگی کو دیکھ کر، تمہارے سابقہ کردار کو دیکھ کر اس بات کو مان بھی لیں بالفرض کہ وہ ایک سچا ہے، تو بتاؤ کیسے سچا ہے؟ وہ ایک کیسا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کا جو ہے نا وہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کے ہونے پر ثبوت کیا ہیں؟ سرکار نے فرمایا لوگو یہ تم دیکھتے نہیں روز سورج چڑھتا ہے، روز غروب ہوتا ہے، روز دن آتا ہے، روز رات ہوتی ہے، یہ ہوا چلتی ہے، یہ بادل آتے ہیں، یہ چھما چھم بارش برستی ہے، یہ دنیا کا نظام، یہ آسمانوں کا نظام بغیر ستون کے کھڑے ہیں، یہ سارا نظام جو کائنات کا تم دیکھ رہے ہو کیا ایسے ہی چل رہا ہے؟ اسے چلانے والا کوئی نہیں، یہ تو خود ہی چل رہا ہے، کوئی اور دلیل ہے تو دو۔ اچھا یہ وہ دلائل ہیں جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں نے دیے تھے۔ آدم نے بھی یہی دلیل دی تھی کہ لوگوں کائنات کا نظام رب کے ایک ہونے پر دلیل ہے۔ ابراہیم نے بھی یہی دلائل دیے تھے ملتے جلتے، آسمانوں کا نظام، زمین کا نظام، سمندر، دریا، پہاڑ، فلاں یہ سارے رب کے ایک ہونے پر دلائل ہیں۔ لیکن سارے ادوار کے اندر ہر قوم نے ہر نبی کی دلیل کو رد کر دیا، ہم نہیں مانتے، یہ تو نظام خود بخود چل رہا ہے۔ آج بھی سائنس نہیں مانتی، وہ کہتی خود چل رہا ہے نظام۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، اگر آپ کے پاس کوئی اور اٹل دلیل ہے تو وہ دکھاؤ، وہ بتاؤ کہ رب واقع ہی ایک ہے اور وہ سچا بھی ہے، یہ 360 جھوٹے ہیں، کوئی جامع و مانند دلیل ہے تو وہ پیش کرو۔ سرکار نے فرمایا اچھا۔ سرکار کو خالق کائنات نے معراج کی رات اپنے پاس بلایا۔ معراج کی رات اپنے پاس بلا لینے کے بعد ان پردوں کے اندر سے پھر دوبارہ گزارا اور گزار لینے کے بعد پھر دنیا میں بھیجا۔ پھر آپ نے وہی دوبارہ دعویٰ کیا لوگو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، بھی کیا دلیل ہے؟ پھر آپ نے وہی دلائل دیے جو پہلے آپ دے چکے تھے، کہا کہ اگر کوئی جامع و مانند دلیل ہے تو پیش کرو۔ چھوٹی سی مثال دوں، بڑی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میرا دعویٰ ہے، میں یہاں پہ بیٹھ کے کہتا ہوں بھائی صاحب باہر بارش ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں قاری صاحب نہیں ہو رہی، منکر ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں ہو رہی ہے، جی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا ذرا کان لگا کے سنو، یہ گڑگڑاہٹ کی آواز نہیں آ رہی؟ یہ بادل گرج رہے ہیں، تمہیں آواز نہیں آ رہی؟ یہ دیکھو ہوائیں کی سنسناہٹ تمہیں سنائی نہیں دے رہی؟ یہ ہوائیں چل رہی ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی، یہ گرج ہے بادلوں کی، یہ چھم چھم کی جو آواز آ رہی ہے یہ بارش کے ہونے پر دلیل ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، یہ ہوا تو کسی پنکھے کی بھی ہو سکتی ہے، یہ ٹھنڈی ہوا کسی اے سی کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، آپ میری دلیل کو رد جو کر رہے ہیں۔ یہ گڑگڑاہٹ کسی چیز کے گرنے کی بھی ہو سکتی ہے، بادل کی نہ ہو، تو یہ بارش ہونے کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ جس طرح کفار نے کہا کہ سورج تو خود بخود چڑھ رہا ہے، اتر رہا ہے، دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، کہ خود بخود ہے، یہ تو رب کے ایک ہونے پر دلیل نہ ہوئی۔ ایسے ہی آپ منکر ہو گئے، بھی بارش تو نہیں ہو رہی ہے، آوازیں تو کسی اور چیز کی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بادل کی آواز ہی ہے، یہ بارش کی آواز ہی ہے، یہ چھم چھم ہوا کی آواز ہے، تو یہ بارش ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا نہیں، کوئی قاری صاحب کو پکی دلیل ہے تو دیں، نہیں تو ہم آپ کے دعوے کو مانتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ آپ بات کو بھول گئے، 2 4 10 منٹ 15 منٹ گزرے، میں اٹھ کے یہاں سے باہر چلا گیا۔ باہر گیا 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ میں بارش کے اندر کھڑا رہا، بارش اپنے اوپر لی۔ بارش میں جب میں سارا بھیگ گیا، بھیگنے کے بعد دوبارہ میں آیا، میں نے پھر وہی بات کی، ساتھیوں باہر بارش ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا قاری صاحب نہیں ہو رہی، کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ میں نے پھر وہی دلائل دیے، دیکھو ہوائیں، دیکھو بادلوں کی گڑگڑاہٹ، دیکھو چھما چھم کی آواز، یہ بارش کے ہونے پہ دلیل ہے۔ آپ پھر منکر ہوئے کہ نہیں قاری صاحب یہ کوئی دلیل بنتی نہیں، کوئی جامع معنی دلیل ہے تو دو۔ میں نے اب آخری دلیل پیش کی اور اس دلیل کے بعد آپ سارے خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھو سب سے بڑی دلیل بارش کے ہونے پر یہ ہے کہ میرا بدن دیکھو، میرے کپڑے دیکھو، میرے بال دیکھو، میں سارا بارش کے اندر بھیگ کر آیا ہوں، میرے اوپر بارش کا پانی لگا ہوا ہے، میرا گیلا پن یہ بتا رہا ہے کہ بارش
ہو رہی ہے۔ جب آپ نے مجھے گیلے بدن دیکھا، میرے اوپر پانی کی جو نا وہ رتی کو دیکھا، آپ ماننے کو مجبور ہو گئے کہ باہر واقع ہی بارش ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا لوگوں، یہ سورج چڑھتا ہے غروب ہوتا ہے، یہ رات آتی ہے دن جاتا ہے، یہ رب کے ایک ہونے پہ دلیل ہے۔ کہا نہیں مانتے، کوئی اور دلیل ہے تو بتاؤ۔ معراج کی رات محبوب کو رب نے اپنے پاس بلایا، ان پردوں میں دوبارہ رکھا، ان پردوں کا رنگ اپنے محبوب کے اوپر چڑھایا اور فرمایا محبوب جا، اب رنگ اپنے اوپر چڑھا کے چلا جا۔ اب جب لوگ پوچھیں گے کہ خدا ہے تو بتاؤ کیسا ہے اور کدھر ہے، تو پہلے دلیل وہی دینا، اگر نہ مانے تو پھر کہنا۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو، خدا کے بارے میں کوئی بیان دلیل لینا چاہتے ہو تو مجھے دیکھ لو، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا اس نے خدا ہی کو دیکھ لیا۔ چونکہ میں خدا کے رنگوں سے رنگ کے آیا ہوں، اس کی صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھا کے آیا ہوں۔ وہ رحمان ہے تو اس نے مجھے بھی رحمان بنایا، وہ رحیم ہے تو اس نے مجھے بھی رحیم بنایا، وہ کریم ہے تو اس نے مجھے بھی کریم بنایا، وہ اول و آخر ہے تو اس نے مجھے بھی اول و آخر بنایا، اس کی صفات کا رنگ لے کر آیا ہوں۔ تو مجھے دیکھ لو، تم نے خدا ہی کو دیکھ لیا۔ ادھر محبوب کہتے ہیں خدا میرے جیسا، ادھر خدا کہتا ہے وَهُوَ كَمَثَلِ محمد میرے جیسے، محمد میرے جیسے۔ خدا محبوب کو اپنے جیسا کہے، محبوب خدا کو اپنے جیسا کہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں محمد خدا نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ خدا کے بعد، جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس نے حتمی فیصلہ کر دیا کہ خدا کے بعد اور مخلوق سے پہلے اگر ماں بین کسی کا مقام ہے تو محبوب وہ آپ کی ذات ہے۔ خدا کے بعد اور مخلوق سے پہلے اگر کسی کا کوئی مقام ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ حضرات